میرا خیالات سماعت کریں گے شعر و ادب کے تعلق سے، شعر کی تخلیق کے تعلق سے جو ہمارے سامعین ہیں ان کے لیے بھی اس میں انشاءاللہ تعلیم ہے۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہماری تربیت فرمائیں۔ شعر و شاعری کے تعلق سے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس بارے میں ہمیں نصیحت فرمائیں اور رہنمائی فرمائیں۔ جناب مفتی کفیل اطہر صاحب سے گزارش ہے تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اب جیسے طویل عمر لوگوں کے بیچ میرے لیے تربیت تو بہرحال ناممکن چیز ہے، لیکن بطور تکرار کچھ چیزیں اپنے خدمت میں عرض کروں گا۔ تھوڑی سی توجہ درکار ہوگی۔ بات شروع کرنے سے پہلے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں، خصوصاً مولانا عبدالغفار صاحب دانش نور پوری، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ میرے پیارے نبی کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اپنے مالک اور اپنے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو آپ تمام لوگ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے ایک مستند، معتمد، باعزت اور قابل قدر، مختصر اور جامع نشست اور بزم کا انعقاد کیا، اس کے لیے آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ میری طرف سے سلام عقیدت آپ سب کے لیے قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمدلا و مصلیا و مسلما، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی کتابہ الممثل وانتصروا من بعد ما ظلموا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہم سب ایمان والے ہیں اور اللہ کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ اسی بنیاد پر میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء، آیت نمبر 127، 129، 27، 28، 29، بلکہ دو آیت اور پیچھے سے یہ شاعروں کا ذکر چل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت نمبر 129 کا ایک ٹکڑا پڑھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیث مبارک، جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی بخاری شریف میں 6145 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث پر تمام شعر سنج اور سخن پنج حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہو گئے۔ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دانش نور پوری نے یہ بتا دیا کہ آج کی اس عظیم محفل شعر و ادب میں میرے ذمے حکمن جو موضوع لگا ہے وہ ہے شعر کہتے وقت آپ کن امور کا خیال رکھیں۔ یہ موضوع یقیناً ایسا وسیع اور ایسا عریض ہے کہ راہ ادب کے تمام راہوں یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ موضوع عام بھی ہے اور کئی مستقل علوم کو محیط بھی ہے، لیکن مختصر وقت مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وقت کے پیش نظر اس موضوع کو ہم دو شقوں میں تقسیم کر لیں۔ وقت کے پیش نظر اس موضوع کو ہم دو شقوں میں تقسیم کر لیں۔
موضوع ہے شعر کہتے وقت آپ کن امور کا خیال رکھیں۔ اس موضوع کو ہم وقت کے پیش نظر دو شقوں میں تقسیم کریں۔ نمبر 1 وجودی امور اور نمبر 2 عدمی امور۔ وجودی امور کا معنی یعنی وہ چیزیں جن کو شاعری میں رکھنا چاہیے، جن کے رکھنے سے شعر عمدہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے، اور عدمی امور یعنی وہ چیزیں جن سے شاعری میں بچنا چاہیے، جن کے آنے سے شعر بدصورت اور غیر مستحسن ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو شکل، نمبر 1 وجودی امور اور نمبر 2 عدمی امور۔ اب اگر ان دونوں شکلوں کو ہم نظر غائب اور نظر التفات سے دیکھیں تو دونوں کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے ایک دن تو بہت کم ہے۔ مستقل ایک متعین اور محدود وقت کے ساتھ کم از کم 2 مہینے چاہیے کہ یہ دونوں باتیں مکمل طور پر کھل کے رہیں۔ لیکن بہرحال تمام حضرات ماشاءاللہ ذی عقل اور ذی ہوش اور دانشوران سمجھتے ہیں کہ 2 مہینے مستقل گفتگو نہیں ہو سکتی، اور مستقل ایک محدود وقت بھی 2 مہینے کے لیے نکالنا آپ تمام حضرات مصروف رہتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ بہرحال پھر بھی اجمالی طور پر کچھ نہ کچھ ضروری طور پر کہ ہم 15 منٹ کے اندر اندر اپنی بات کو ختم بھی کر لیں اور کچھ ضروری اور اہم باتیں ہمارے سامنے بھی آئیں۔ تو وقت کے پیش نظر ان دونوں امور کو، وجودی امور اور عدمی امور، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر دونوں کے 4 حصے بنتے ہیں۔ وجودی امور کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی 4 چیزیں آتی ہیں، عدمی امور کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی 4 چیزیں آتی ہیں۔ اب ذرا توجہ اگر فرمائیں گے تو بات قریب ہوگی۔ جو وجودی امور ہیں ان کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 صحت مفہوم، نمبر 2 صحت وزن، نمبر 3 صحت ترکیب، اور نمبر 4 صحت قافیہ۔ یہ وجودی امور ہیں جن کی بنیادی 4 چیزیں ہیں۔ میں یہ تحدید نہیں کر رہا ہوں کہ صرف یہ 4 چیزیں ہیں، میرے پاس وقت اتنا ہے کہ میں یہ 4 ہی چیزیں بیان کر سکوں، اور میں نے شروع میں بتا دیا۔ اور اگر ہم عدمی چیزوں کو دیکھیں تو عدمی بھی 4 ہی وقت کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 شتر غربا، نمبر 2 حشر کبیر، اور نمبر 3 ایتائے جلی، اور نمبر 4 شکست نامہ۔ میں دوبارہ اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ وجودی امور 4، نمبر 1 صحت مفہوم، نمبر 2 صحت وزن، اور نمبر 3 صحت ترکیب، اور نمبر 4 صحت قافیہ۔ عدمی امور بھی 4، نمبر 1 شکر غربا، نمبر 2 حشر کبیر، اور نمبر 3 ایتائے جلی، اور نمبر 4 شکست نامہ۔ سرسری طور پر، اجمالی طور پر ہم ان 8 چیزوں کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ شعر سے کافی حد تک مناسبت اور مقاربت ماشاءاللہ آپ کو ہے گی، لیکن تکرار کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ مناسبت ہو جائے۔ وجودی جو 4 امور ہیں ان میں سے پہلا امر اول یعنی صحت مفہوم۔ یہ صحت مفہوم کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی شاعر شعر کہنے کا ارادہ کرتا ہے، شعر کہنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے جو بات وہ سامنے والے کو اپنے انداز میں بتانا چاہتا ہے۔ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو ایک بات اس کے پاس ہے، اس بات کو سامنے والے تک پہنچانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے اس نے ایک اپنا انداز اپنایا۔ تو اب یہ جو مفہوم ہے اس کا مفہوم کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ مفہوم صحیح ہوگا تو یہ شاعر اس سے آگے چلے گا، اور اگر مفہوم صحیح نہیں ہوگا تو پھر شاعر آگے نہیں چل پائے گا۔ اب آگے نہ چل پانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے پیروں میں طاقت نہیں، چل نہیں سکتا۔ آگے نہ چل پانے کا معنی یہ ہے کہ یہ کہہ تو پوری زندگی سکتا ہے کچھ بھی، لیکن جو شعراء کی مجلس ہے، جو شاعر لوگ ہیں، جو شعر سنج اور شعر پنج حضرات ہیں، جو شاعری میں دسترس اور مہارت رکھتے ہیں، وہ لوگ پوری زندگی بھی اسے بس صمیم قلب قبول نہیں کریں گے۔ میں نے یہ لفظ بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیا ہے، بس صمیم قلب قبول نہیں کریں گے۔ ناخواستہ ہو سکتا ہے کہ قبول ہو جائے۔ بہرحال تو یہ پہلی چیز ہے صحت مفہوم۔ اس میں ایک مثال، جیسے کوئی بندہ یہ کہے
کہ میں غم سے پریشان ہوا تو میں نے تو خودکشی کر لی. یہ ایک بات ہے، ایک مفہوم ہے. میں غم سے پریشان ہوا تو میں نے خودکشی کر لی. اب یہ بات تو ہے لیکن درست نہیں. ایک بھی سماجی اور عرفی آدمی اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا ہے کہ آدمی غم سے پریشان ہو کر خودکشی کر لے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ ایسی کم ہمتی، اس درجہ کم حوصلہ کی کہ کچھ حوصلے سے کام لینا چاہیے تھا، کچھ ہمت ہونی چاہیے تھی. تو اب یہ مفہوم ہے. اب ایک آدمی کے سامنے یہ مفہوم آیا اور اس نے کسی کو شاعری میں باندھ دیا تو باندھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کسی کو ہم یوں کر لیں، یہ مفہوم غلط ہے، بات واضح ہو گئی. اسی کو اگر ہم یوں کر لیں کہ میں غم سے پریشان ہوا مگر میں ہمت نہ ہارا، اپنا کام کرتا رہا. اب بات یہ بھی یہی ہے. اب لوگ سلام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بھائی کیا حوصلہ ہے اس کے پاس، کیا ہمت ہے، غم آنے کے باوجود بھی پریشان نہیں ہوا. یہ مفہوم کی صحت اور مفہوم کی عدم صحت. تو پہلی چیز یہ، بہت ساری مثالیں نہیں دی جا سکتی، ماشاءاللہ آپ تمام ذی عقل لوگ ہیں، ایک مثال سے ساری باتیں سمجھ جائیں گے اندر تک کی. تو یہ پہلی چیز ہے مفہوم کا صحیح ہونا. یہ پہلی بنیاد ہے شاعری کی. اگر یہاں شاعر صحیح ہے تو آگے چل سکتا ہے، ورنہ میں نے بتا دیا پیروں سے تو چل سکتا ہے لیکن پھر اس سے وہ لوگ تسلیم نہیں کریں. نمبر 2، صحت وزن. یہاں ایک بات کون سی، اب سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ صحت مفہوم کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو جواب یہ ہے، اس کے لیے طبع سلیم اور عقل سلیم کی ضرورت ہے. اس کے لیے کسی علم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ ایمانیات کے سے تعلقات رکھتے ہوں یا غیر ایمانیات سے تعلقات رکھتے ہوں. اس کے لیے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. طبع سلیم آپ کے پاس موجود ہے، عقل سلیم آپ کے پاس موجود ہے. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مفہوم صحیح ہے کہ غلط. جس میں نے ابھی ایک مثال دی تھی، تو اس مثال میں اگر آپ ہمارے کسی برادران وطن میں سے کسی برادر کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں غم سے پریشان ہوا تو میں نے خودکشی کر لی، وہ کہے گا یہ غلط کیا، جبکہ اس کا تو کسی چیز سے تعلق نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس کے لیے کوئی ایمانیات ضروری نہیں ہے. نمبر 2، دوسری بات ہے صحت وزن. اب یہ صحت وزن کا معنی ہے کہ وزن اور بہر ٹھیک ہو. جب یہ مفہوم ٹھیک ہو گیا اس کا، تو اب یہ ٹھیک مفہوم کو ایک پیمانے کے اندر، ایک دائرے کے اندر، ایک باٹ کے طور پر تولتا ہے. اس باٹ کے ذریعے میں یہاں خاص طور پہ ان حضرات کو زیادہ مخاطب کر رہا ہوں جو شاعری نہیں کر رہے. شعر کے جو 2 مصرے ہیں اگر آپ انہیں تولیں گے، جب آپ سونا تولتے ہیں تو سونے میں تو رتی برابر ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن شاعری یہ عجیب مزاج ہے، اس شاعری کا عجیب مزاج ہے کہ یہاں رتی برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. 2 مصرے پورے کے پورے ہوں گے، ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں. تو یہ دوسری چیز ہے صحت وزن، کہ وزن ٹھیک ہونا چاہیے. اب وزن کے لیے ہمارے اکابر، ہمارے بڑے 19 اوزان متعین کر چکے ہیں، 19 عبور اور 19 بحریں متعین کر چکے ہیں. ان کے صحافات بنے 82 تک پہنچی، جن میں سے مشہور 18 اور 19 ہی اوزان ہیں، بس ان میں لوگ شعر کہتے ہیں. تو اس کا علم اگر آدمی کو ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا ہی ضرور ہو جائے کہ لوگ جو کلام کہتے ہیں وہ اس طرح کا کہتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے. تو یہ بات ہے صحت وزن کے تعلق سے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. جیسے کوئی کہے کہ 10 روپے سواری ہلکی ہو یا بھاری. اب اگر ہم اسے دیکھیں تو ایسا لگا جیسے شاعری ہے، سواری ہلکی ہو یا بھاری، لیکن اسے شعر نہیں کہا جا سکتا. کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ جو اوزان متعین ہے، جو ہمارے اکابر، شعر گوئی کے اکابر جو اوزان متعین کر گئے، ان متعینہ اوزان میں سے یہ کسی بھی وزن پر نہیں ہے، اس لیے اسے شعر نہیں کہا جا سکتا. مفہوم تو ٹھیک ہے یہ، لیکن وزن ٹھیک نہیں ہے، صحت وزن اس کے اندر نہیں پایا جا رہا، اس لیے اس کو شعر نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر ہم کسی کو یوں کر لیں گے 10 روپے آج ہر سواری تھی، ایک ہلکی تھی ایک بھاری تھی، اب یہ شعر بن گیا. 10 روپے آج ہر سواری تھی، ایک ہلکی تھی ایک بھاری تھی. کیوں بن گیا شعر؟ جو ہمارے اکابر ہیں شاعری کے، انہوں نے جو اوزان متعین فرمائے ہیں ان میں سے ایک وزن ہے، فاعلات مفاعل فعل، یہ اسی وزن پر ہے. تو اس بنیاد پر اب اسے شعر کہا جا سکتا ہے. تو دوسری بات، یہ اجمالی طور پر میں بات بتا رہا ہوں، دوسری بات صحت وزن.
وزن اگر ٹھیک ہوگا تو پھر یہ شعر کہلا سکے گا، اور اگر وزن ٹھیک نہیں ہوا تو بات چاہے کتنی ہی اچھی ہو پھر اسے شعر نہیں کہا جا سکتا۔ اچھی بات کہا جا سکتا، اچھا جملہ کہا جا سکتا، اچھا کلام کہا جا سکتا، اچھی رائے کہا جا سکتا، لیکن شعر کہا جائے یہ ممکن نہیں۔ تو شعر کے لیے تو جو شاعری کے متعینہ حدود ہیں ان میں رہنا پڑے گا۔ اگر اس سے ہم نکل گئے تو پھر ہم اس کو بات کو اچھا کہہ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو پھر ہم غلط بات کو بھی صحیح کہہ لیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ کہہ دوں کہ یہ انگلی کھڑی نہیں بیٹھی ہے تو میں کہتا رہوں اپنا، سب لوگوں کو دکھ رہی ہے کہ یہ کھڑی ہے بیٹھی ہے، تو اپنے آپ کو ہم کچھ بھی کہتے رہیں، بہرحال اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ دوسری چیز تھی۔ اب تیسری بات ہے امر ثالث یعنی صحت ترکیب۔ یہاں ایک بات ہے، اب یہ سوال ہے کہ علم یہ وزن کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم عروض باقاعدہ اس کو بتانے کے لیے مستقل طور پر ایک فن، جسے مستقل لوگ پڑھاتے ہیں، اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں، سیکھنے والے سیکھتے ہیں، سکھانے والے سکھاتے ہیں، اور اسے لے کر آگے چلتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بار شبہ کے طور پر، اختتام شبہ کے طور پر بعض لوگوں نے بس اسی پر انحصار کر لیا ہے کہ اگر عروض ہم سے آ گیا تو ہم اچھے شاعر بن جائیں گے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ یہ بات پیش کرتا ہوں، بعض لوگوں نے بس اسی پر انحصار کر لیا کہ اگر ہم سے عروض آ گیا، دو مصروں کو وزن میں لانا آ گیا تو ہم اچھے شاعر بن گئے۔ وزن کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ شعر فلاں بٹے پر ہے، بس شعر کیسا ہے، شعر کے اندر دوسری کمیاں ہیں یا نہیں، یہ ساری باتیں بات ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے صحت وزن، جس کے لیے علم عروض کی ضرورت ہے۔ اب علم عروض ایک چھوٹا سا علم ہے، اسے مستقل پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد یہ علم عروض سے بات کرتے ہیں۔ نمبر 3 صحت ترکیب۔ صحت ترکیب کا معنی یہ ہے کہ جن لفظوں کو جوڑ کر ہم کلام بنا رہے ہیں۔ صحت مفہوم الگ چیز تھی، بعض لوگوں کو اس پہ شبہ ہو سکتا ہے، دونوں باتوں کی تشریح ہوگی۔ صحت ترکیب کا معنی، ترکیب کہتے ہیں مرکب کرنے کو، جوڑنے۔ جن لفظوں کو ہم جوڑ کر کلام بنا رہے ہیں یہ جوڑنا صحیح نہ ہو، یہ جوڑ جو ہم نے جوڑ لگایا ہے یہ جوڑ ٹھیک نہ ہو، یا اس جوڑ لگانے کے بعد جو اس کا استعمال کیا ہے یہ استعمال ٹھیک نہ ہو۔ دو شتیں اس کے، یا تو یہ جوڑ ٹھیک نہ ہو یا اس جوڑ کا استعمال ٹھیک نہ ہو۔ مثال دیتا ہوں، بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ پانی کی جلن نے مجھے مغموم کر دیا۔ اب یہ پانی اور جلن یہ دو لفظ اس نے ملا دیے، پانی کی جلن۔ اب یہ جوڑ ٹھیک نہیں ہے، پانی کے ساتھ جلن نہیں جوڑ سکتا، یہ جوڑ ٹھیک نہیں۔ نمبر 2 مجھے مغموم کر دیا، جب جلن اس کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتا تو جلن مغموم تو بعد میں کرے گی، استعمال بھی ٹھیک نہیں۔ تو یہ تیسری چیز صحت ترکیب۔ لیکن یہ درد دو جو اوپر والے دو گزرے ہیں، صحت مفہوم اور صحت وزن، یہ اس کے مقابلے میں ذرا وسیع ہے صحت ترکیب، اور اس کے لیے 5 علوم کی ضرورت ہے، اور اگر انہیں خلاصے کے طور پر نہیں اگر مکمل کر کے کھول لو انہیں تو 8 علوم کی ضرورت ہے بہرحال۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں اگر یوں کہا جائے کہ پانی کے تھپیڑوں نے مجھے مغموم کر دیا، تو اب یہ ترکیب ٹھیک ہے۔ پانی کے اندر تھپیڑے ہوتے ہیں، پانی کے ساتھ تھپیڑے کا استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ صحیح ہے، لہٰذا یہ جوڑ لگ سکتا ہے اور اس کا استعمال بھی ٹھیک ہے۔ اب بات ٹھیک ہے، اور اس کے لیے 5 علوم کی ضرورت ہے، میں نے بتایا۔ نمبر 1 علم نحو، جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کلام جوڑتا کیسے۔ نمبر 2 علم صرف، جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کلام مفرد کیسا ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3 علم منطق، جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ صحیح سمجھ کیسے آئے گی، صحیح سوچا کیسے جائے گا، صحیح بولا کیسے جائے گا۔ اور نمبر 4 علم بلاغت، اس کے اندر اور کچھ کمالات سکھائے جاتے ہیں۔ اور نمبر 5 علم لغت۔ امر رابط یعنی صحت قافیہ۔ صحت قافیہ کا مطلب یہ ہے کہ قافیہ درست ہونا چاہیے۔ قافیے کے لیے بس اجمالی طور پر میں بات کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ بہت جلدی ختم ہو جائے۔ قافیے کے لیے اختصاری طور پر یہ بات ہے کہ جتنا 2 لفظ جو ہم ایک سے استعمال کرتے ہیں شاعری میں، جیسے مثال کے طور پر ایک شعر ہے، اپنے دل کو فراز کرتا ہے جو ادا ہر نماز کرتا ہے، تو یہاں فراز اور نماز دونوں ایک سے لفظ ہے۔ یہ جتنے آپس میں دونوں ایک سے ہوں گے اتنا اچھا قافیہ ہوگا، اور جتنی ان میں مخالفت ہوگی وہ قافیہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے ایک آدمی نے ایک جگہ قافیہ رکھ لیا شامل اور کامل، یہ دونوں قافیے مطلع میں رکھیں اور نیچے آ کے جاہل کر دیا، تو اب یہ دونوں مطلع میں آ گئے تو اب جاہل اس کا قافیہ نہیں چل سکتا۔
ہاں اگر اوپر کامل رکھا ہے مطلع میں اور اس کے ساتھ کوئی اور قافیہ رکھا اور اس کے بعد جالب رکھ دیا کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال یہ صحت قافیہ عدم امور 4 بہت مختصر وقت میں بات چلیے بہتر ہے۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں جو وجودی امور تھے، میں نے بتایا بس مختصر میں ان کا خاکہ پیش کر دوں۔ نمبر 1 صحت مفہوم، نمبر 2 صحت وزن، اور نمبر 3 صحت ترکیب، اور نمبر 4 صحت قافیہ۔ یہ 4 چیزیں ایسی جن کے ذریعے سے شعر کے اندر حسن آتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق دے۔ بہرحال کسی کو اگر ناگوار خاطر گزرا ہو اس کے لیے معذرت۔ آمین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ اب جس کے جی میں آئے بولے اس سے روشنی ہم نے دیا جلا کے سرعام رکھ دی۔ شکریہ مفتی صاحب۔ حضرات مشاعرے ہم سنتے ہیں، نشستیں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن یہ بات کہ شعر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، میرا خیال ہے آپ پہلی بار سن رہے ہیں کسی نشست میں، کسی مشاعرے میں۔ شعر سن لینا، واہ واہ کر دینا اور کچھ لے کر گھر میں جانا، یہ میرا خیال ہے کوئی اچھی بات نہ تھی۔ تو میں نے پھر یہ بات رکھی کہ ہم یہ بھی کریں، کیونکہ 15 منٹ کا وقت تھا اور مفتی صاحب نے 15 منٹ میں پہلا حصہ پورا کیا ہے۔ دوسرا حصہ جو رہ گیا ان کا کہ جس میں شعر کے عیوب کیا ہیں، وہ خامیاں اور کمزوریاں کیا ہیں جو نہ ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے کسی اور وقت استفادہ کریں گے۔